اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الدعا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کر اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور مضبوطی پر رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: سداد کے معنی درستی کے ہیں، یعنی ہر عمل صحیح طریقے یعنی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، اور اس کے معنی استقامت اور ارادے کے کیے گئے ہیں۔ دونوں ہی معنی اپنے مطلب کے حساب سے صحیح ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیرے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں بھلائی کے کاموں میں، ووش ہو جانے سے، طاقت کے باوجود سستی سے، بزدلی، زیادہ بڑھاپے اور کنجوسی سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ایک اور روایت میں ہے، میں پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور مردوں کے ظلم سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیں جو میں اپنی نماز میں مانگتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کا تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو اپنی خاص مغفرت سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ دعا نماز میں درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ دوسرے وقتوں کی دعاؤں میں بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔